بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے۔ محترم سامعین، آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی نیک بندہ، اللہ کا ولی، ہمیں بتا دے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، دعا مانگو، تو ہم کتنا رو رو کے اللہ سے مانگیں گے۔ یار، ایک ولی نے کہا کہ قبولیت کا وقت ہے، اور یہاں تو ولیوں کے سردار، نبیوں کے سردار اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ افطاری سے پہلے خوب اللہ سے دعا مانگیں تاکہ ہمارے سارے کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ دنیا میں انسان اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اتنے اسباب اختیار کرتا ہے، دعا اس میں سب سے بہترین سبب ہوتا ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کسی کے سامنے شکوہ کرنے کی، کسی کو بتانے کی کہ میرے بیٹے کو نوکری نہیں ملتی، میرے بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا، میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، شادی نہیں ہوتی، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کی حضور رو رو کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ہزاروں لاکھوں نے افطار کے وقت دعا کی، اللہ کے کرم سے ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ دو چار نہیں، لاکھوں لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں۔ وہ دعا جو آپ کو ناممکن نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کریں گے۔ انہونی دعائیں بھی قبول ہوتی نظر آئیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خالی چیک بک دے دی ہے۔ اس چیک بک کے اندر 30 چیک ہیں، آپ نے اس کے اوپر جو مرضی لکھنا ہے اور اس کو بینک میں جمع کروا دینا ہے۔ اتنی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو 30 دن ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ خدا را اپنی پریشانیاں، مشکلیں، تکلیفیں، حاجات پوری کروا لیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں دور فرمائے۔ تمام بہن بھائی کومنٹ میں آمین لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔